صدیق صاحب یہ قصہ ماضی ہے عمران خان، یہ تو کئی دفعہ آپ کی لیڈرشپ نے بھی سنا، تو کیسا فیل ہو رہا ہے اب؟ تو آپ قصہ حال اور قصہ مستقبل بن رہے ہیں اور وہ قصہ ماضی بن رہا ہے، پھر کب پتہ آپ قصہ ماضی بن جائیں؟ یہ تو سائیکل چلتی ہی رہتی ہے یہاں. جی اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ انصاف ہونا چاہیے اور ہر دم انصاف ہونا چاہیے، اور اس سے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی، اور اس سے یہ تمام چیزیں، یہ جتنے سوالات ہیں آنے والے وقت میں ہوپ فلی ختم ہو جائیں گے. اور جس نے جرم کیا ہے، جو جرم کیا ہے، جس عدالت اس پہ جو لاگو ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا احتساب ہونا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور یہ جو ہیر پھیر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے، اس سے ملک کو بھی فائدہ نہیں ہے، اس سے انسرٹنٹی بڑھتی ہے، اس سے اکانومی برباد ہوتی ہے. اکانومی برباد ہونے کا مطلب غریب آدمی کو روٹی نہیں ملتی. بچے اسکولوں سے کالجوں سے نکلتے ہیں پڑھ کے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں جائیں. اس وجہ سے اس ملک کو اگر ترقی کرنا ہے تو پھر ہمیں انصاف کرنا ہوگا. یہ جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو ریلیف مل گیا ہے، یہ گفتگو تبدیل ہونی چاہیے کہ انصاف مل گیا ہے. اگر نا انصافی ہوئی ہے تو وہ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے، ابھی بھی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یہی ایک راستہ ہے جس پہ چل کے ملک آگے جا سکے گا. اگر اس راستے کو ہم نہیں اپنائیں گے تو یہ پروگرام آپ کا اور ہماری یہ نوک جھوک جو ہے یہ روز چلتی رہے گی، اب بھی چلے گی، 5-10 سال بعد اگر زندہ ہوئے تو تب بھی یہ چل رہی ہوگی. مگر ملک اسی طرح جس طرح اب ریٹنگز ہماری آگے نہیں جا رہی ہیں، اسی طرح تب ریٹنگز آگے نہیں جا رہی ہوں گی. اب جس طرح ہمارے پاس ملکی دفاع کے لیے پیسے کم ہوتے ہیں، اسی طرح ملکی دفاع کے لیے پیسے کم ہوتے چلے جائیں گے. اب جو بچوں کو غربت کا سامنا، مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح غربت اور مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سوال اس سائیکل کو تو توڑنا ہے. سب کے ذہنوں میں ہے کہ نواز شریف صاحب تو آبویسلی نہیں تھے اس آخری 18 ماہ کی گورنمنٹ، 16 ماہ کی گورنمنٹ میں آپ کے، لیکن آلموسٹ آپ کی ٹیم تو وہی تھی بشمول آپ کے. تو آپ کا تو میں خیر کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے تو بڑا کام دکھایا، رشیا وغیرہ سے آپ آئل شوائل جو لے کے آئے، لیکن باقی جو آپ کی پوری جو نواز شریف صاحب کی ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ عمران خان سے بھی زیادہ معاشی بدحالی کا شکار ہو گیا. آپ کے 16 ماہ کے دور میں شہباز شریف پرائم منسٹر تھے، تو اس ٹیم کے ساتھ آپ دوبارہ اس ملک کو سرو کرنے کا سوچ رہے ہیں یا ٹیم ٹوٹلی تبدیل کر دیں گے، اسکریچ سے سٹارٹ ہوگی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب آپ نے بہت مشکل فیصلے لینے ہوں تو جو بھی جیت کر آئے، اگر اس کو کوئی الحاقی حکومت نہ بنانی پڑے، اگر اس کے پاس سمپل میجورٹی ہو تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سخت فیصلے لے سکتے ہیں، کیونکہ لیڈر، پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہی جنرلی وزیر اعظم ہوتا ہے، تو وہ مشکل فیصلے لے سکتا ہے. اور اگر ہمارے ملک میں یہ جو بے ترتیبی ہے یہ ختم ہو جائے، یہ لا یقینی کی کیفیت جو ہے یہ ختم ہو جائے، تو اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 4-5 سال رہنا ہے. تو 5 سال اگر رہنا ہے تو 1-2 سال مشکل فیصلے کر کے ملک کی سمت جو ہے وہ درست کی جا سکتی ہے اور غربت مٹائی جا سکتی ہے. اس وجہ سے اگر الحاقی حکومت ہوگی تو سخت فیصلے، ویسے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو جماعتیں تھیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور مشکل فیصلے کیے گئے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک تفصیل بتا سکتا ہوں کہ ہماری کارکردگی اس 16 مہینے میں کیا تھی. مگر کیا غربت ختم ہو گئی؟ نہیں. کیا مہنگائی ختم ہو گئی؟ کچھ اور ہی بتاتے ہیں، آپ تفصیل میں جائیں گے تو پھر کسی اور وقت. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. وہ تو آبویسلی عوام، آپ ذرا عوام میں نکلے نا، ذرا شہباز شریف کی جو 16 ماہ کی گورنمنٹ اس کے متعلق پوچھے ذرا. جی میں نکلا ہوں، جی میں نکلا ہوں. آپ نکلے، آپ کو پھر لوگوں نے پہچانا نہیں ہوگا، آپ کو کسی نے پہچانا نہیں ہوگا. ایک منٹ صرف آپ کچھ کوئکلی ایڈ کرنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اب میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کو تو ہر ایک پہچانتا ہے، میری بھی پہچان ہو جائے گی. تبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، گھومیں گے تو آپ کو پتہ تبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، ورنہ پی ڈی ایم کے لیے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ جو انہوں نے ڈیبیٹ کیا، یہ ساری جو ہے وہ اس قوم کی توقعات ہیں جو ہم سے جڑی ہیں، جو لوگ فرنٹ فیس ہیں، اور ہمیں الٹیمیٹلی ڈیلیور کرنا ہے. یا آپ اپنی اور نون لیگ کی کٹھی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، میں ہر اس سیاستدان کی بات کر رہی ہوں جو جس جماعت میں بیٹھا ہے اور بات کر رہا ہے، لوگ اس کی بات بالکل ٹھیک ہے. میڈم مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں بیرسٹر صاحب کے لیے، آپ سے ٹائم لینا پڑتا ہے، غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب، کتنے کے لائر آن بورڈ ہیں تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑنے کے لیے؟ آپ کے پاس تو فل لسٹ ہوگی.
نہیں سر مجھے فرینکلی اس طرح آئیڈیا نہیں ہے, بٹ میرے سننے میں یہ ضرور آیا کہ وہ پریفر کریں گے غالباً 50% اینڈ ابو ہی ہوگی لسٹ جس میں وہ کلا آپ جو ہے لڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ آف کورس جو آپ اس لسٹ میں ہیں کہ سر نہیں؟ میں تو ہم آپ کے لیے دعا میں نے گو پہلے ہیں. بھی کئی دفعہ کہا کہ میں تو پالیٹکس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, پروفیشنل وکیل ہوں. جب کبھی فردوس صاحبہ کہیں پھنسیں گی تو ان کو بھی ریپرزینٹ کریں گے. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں بیرسٹر صاحب, یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو الیکشن کمیشن جو ہے یہ کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ میں فارغ کر سکتا ہے تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے؟ لگ کیا رہا ہے آپ کو کہ تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن میں جاتا ہوا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت لیگل پروویژنس کو تو فالو نہیں کر رہا, تو فرینکلی کچھ بھی کر سکتا ہے. اب جو بلے کا نشان بھی ہے, یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں, جس طرح جن پریمس پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں, وہ پریمس ہی آرٹیکل 218 کے خلاف ہے, جس سے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اگر پاکستان کی لیٹ سے فرسٹ یا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی آپ مان بھی لیتے ہیں ان کو, وہ اس کو آپ اس طرح کا ٹیکنیکل آؤٹ کریں گے یا کسی اور پارٹی کو کریں گے, تو ہاؤ ول دیز الیکشنز بی ٹرمڈ ایز فیئر؟ سو میرا نہیں خیال جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے اس سے کوئی فائدہ الیکٹورل پروسیس کو ہوگا یا جمہوریت کو ہوگا. ہاں آج بلا کر دیں گے, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اگلے دن دوسرے کو وہ پروموٹ کر دیں گے. اس وقت تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سوشل میڈیا میرے بھائی ایک منٹ سوشل میڈیا کیا کہ نا آپ لوگوں نے عمران خان کو جیل تک پہنچا دیا. وہ سوشل میڈیا والے اتنے بزدل نکلے وہ سالے نہ 25 مئی کو باہر آیا نہ وہ 9 مئی کو آیا. لعنت ہے ان کے اوپر, یہ جو خاص طور پہ جو باہر نکلے جنہوں نے وعدے کیے تھے.